والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. آیت مبارکہ کے ذیل میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خاص وصف، انما بعثت معلما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم اپنی ذات میں اس قدر وسعتیں رکھتا ہے، اور جب وہ معلم نبی بھی ہو تو اس کی وسعتوں کو دنیا کا کوئی علم پہنچ نہیں سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معلم ہونے کی خصوصیات میں سے ہر معلم مشفق ہوتا ہے، وہ شفقت کا معاملہ کرتا ہے اپنے سامنے بیٹھ کر سیکھنے والوں کے حق میں۔ جو بھی معلم ہوگا، جو بھی استاد ہوگا، وہ مشفق ہوا کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، غلطیوں کو درگزر کرتا ہے، غلطیوں کو یاد دلا کر کم ہمت یا حوصلہ شکنی نہیں کیا کرتا، وہ شفقت کا معاملہ کیا کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی امت مسلمہ کے حق میں مشفق ہیں، شفیق ہیں، اس لیے درگزر فرما کر امت کو عمل پر لانا چاہتے ہیں۔ ایسے استاد ہیں۔ استاد کی دوسری خوبی مشفق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محسن بھی ہو، اور محسن کہتے ہیں جو حق سے زیادہ دے، جتنا حق ہے اس حق سے زیادہ، چاہے اسباب کے درجے میں، طاقت کے درجے میں، علم کے درجے میں، صلاحیت کے درجے میں، مال کے درجے میں۔ محسن وہ ہے، دو آدمی کھانا کھا رہے ہیں، دونوں کا برابر کا حصہ ہے۔ ایک آدمی اپنے سامنے بیٹھے آدمی کا خیال کرتا ہے کہ کھانے کا اچھا حصہ، کھانے کا لذیذ حصہ، کھانے کا گرم حصہ یہ سامنے والا جو مسلمان بھائی دوست میرے ساتھ بیٹھا کھا رہا ہے، اس کے حصے میں آ جائے۔ برابری کا حصہ تو سب جانتے ہیں، لیکن احسان کا حصہ یہ بغیر تربیت کے نہیں آتا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے حق میں محسن ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود تکلیف میں اور امت راحت میں، خود بھوک سے اور امت سیر ہو کر کھا رہی ہو، خود راتوں کو جاگ رہے ہیں، امت سو رہی ہے، اور خود جاگ کر سونے والی امت کے لیے آنسو بہا کر اپنے اللہ سے کچھ منوا رہے ہیں۔ تو محسن کہتے ہیں جو برابری سے اوپر کے درجے پر معاملہ کرے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے استاد ہیں کہ محسن بھی ہیں، استاد بھی ہو محسن بھی ہو۔ استاد تو ہمارے معاشرے میں نام ہے کہ ساری خدمتیں، سارے استحقاق، ساری فرما برداری، ساری اطاعت، ہر حکم کا ماننا، وہ استاد ہے۔ اور اگر نہ مانیں، نہ اطاعت کریں اور نہ قبول کریں تو وہ استاد اپنے شاگرد کو شاگرد ماننے کو تیار ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑھ کر استحقاق سے زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے استاد ہیں، ایسے معلم ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ محسن بھی ہیں۔ چوتھی خوبی محسن کے ساتھ ساتھ وہ مربی، تربیت کرنے والا۔ مربی ایسی تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں جو بالکل ادنا سے اعلیٰ پر پہنچا دے، 0 سے 100% تک پہنچا دے، نقص سے کمال تک پہنچا دے، تھوڑے سے زیادہ تک پہنچا دے۔ اسی لیے تو اللہ ہے، اس لیے تو اللہ کو رب کہتے ہیں کہ اللہ نقص کے ساتھ آدمی کی تربیت کرتا ہے اور کمال درجے تک پہنچاتا ہے۔ گندے نطفے سے لے کر اور ایک سلیم الطبع، سلیم الفطرت آدمی تک خوبیوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، استعداد کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اللہ ایسی تربیت کرتا ہے کہ وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور پانچویں خوبی
معلم میں یہ کہ وہ مخلص ہو، واقعتاً فائدہ پہنچانا چاہتا ہو، واقعتاً نفع پہنچانا چاہتا ہو، واقعتاً کمال پیدا کرنا چاہتا ہو، واقعتاً ترقی چاہتا ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے استاد اور معلم ہیں کہ جو مشفق بھی ہیں، محسن بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، مربی بھی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، تو آج کیونکہ پہلے سے مضمون چل رہا ہے، ماقبل میں ہفتے کے دن بھی، ماقبل میں جمعے کے بیان میں بھی، تو کئی مضامین انما بعثت معلمہ سے متعلق، تو آج بھی معلمہ مضمون معلمہ ہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام معلم ہیں بحیثیت معلم، لیکن چیدہ وہ چیزیں جو میری اور آپ کی انتہائی اور اعلیٰ درجے کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کافی اور شافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں سے کہ آپ معلم ہیں، تو آج بھی معلمن کے حوالے سے چند واقعات۔ پہلی بات، پہلا واقعہ، رکانہ ایک پہلوان گزرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے کہا، ہر بڑے چھوٹے سے، ماننے نہ ماننے والے سے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی چاہتے ہو؟ اس لیے کہ کامیابی کا تعلق مسلمان، غیر مسلم، مرد، عورت، جاہل، عالم سے نہیں، ہر ایک سے ہے۔ اس میں کوئی تمیز امتیاز نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی کم پڑھا لکھا وہ کہتا ہے میں تو کامیابی چاہتا ہی نہیں ہوں، ایک آدمی زیادہ پڑھا لکھا وہ کہتا ہے جی میں تو کامیابی چاہتا ہی نہیں ہوں، تو پہلے ہی بہت کامیاب ہوں۔ مال والا کا کامیابی نہیں یا غریب کا، ہر ایک کا نعرہ یہی ہے، بھئی میں اپنے آپ کو ذرا مزید ترقی اور مزید اگلے درجے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی اس دکھتی رگ کو پکڑا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم جب لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے، اقرار کر لو گے، قبول کر لو گے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور تم کامیابی پہلے چاہتے ہو۔ میرے آنے سے پہلے بھی، میرے مبعوث ہونے سے پہلے بھی، میرے دعوی نبوت سے پہلے بھی تمہارے اندر یہ جذبہ تمہارے رب نے رکھا ہے کہ تم بڑھنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، اور میں تمہارے لیے ترقی اور بڑھنے کے راستے لے کر آیا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے کہا، رکانہ پہلوان سے بھی کہا۔ ایک موقع پہ اس رکانہ پہلوان سے ملاقات ہوئی کہ اے محمد آپ کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں ایک ہی بات چاہتا ہوں، ایک ہی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کامیاب ہو جاؤ، بتاؤ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نہیں؟ کہا کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کہا پھر تم مجھے اللہ کا نبی مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا میں تو عام آدمی نہیں ہوں، آپ کو معلوم ہے، میں تو پہلوان ہوں، میرے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو ابو رکانے سے پوچھا آپ علیہ السلام نے، بھئی تم کیسی دلیل چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے، تمہارا اطمینان کیسے ہوگا؟ کہا میری دلیل طاقت ہے، میری دلیل طاقت ہے، تو آپ مجھ سے طاقت کے زور سے اپنی نبوت کو منوا لیں۔ میں قول کے ذریعے آپ کی نبوت کو ماننے کو تیار نہیں، میں تو طاقت کے میدان کا آدمی ہوں، آپ مجھ سے مقابلہ کریں، اگر آپ جیت گئے تو آپ علیہ السلام نے اس کے کہنے کے بعد پھر اس بات کو دہرایا، اگر میں تجھ سے مقابلہ کروں اور میں تجھ سے مقابلے میں جیت جاؤں تو کیا تو مجھے نبی اور میری نبوت کا اقرار کرے گا؟ کہا بالکل مانوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی ہی مرتبہ میں اسے پچھاڑ دیا، زیر کر دیا، تو اسے اپنی ہتک محسوس ہوئی، وہ دوبارہ کھڑا ہوا، کہا کہ میں پہلے سمجھ اور سمجھ نہیں سکا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھئی تو سمجھ لے اور سمجھ جا، تو سمجھ گیا؟ کہا جی میں سمجھ گیا۔ کہا تھی سمجھ میں آ گئی کہ تجھے مقابلہ کرنا ہے؟ کہا مقابلہ۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ اسے زیر کر دیا۔ تو کچھ واقعات میں، کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان کر کلمہ پڑھ لیا تھا، اور کچھ واقعات میں لکھا کہ اپنا دامن جھاڑتے ہوئے کہا نہیں آپ جادوگر ہیں، آپ کے پاس کوئی جادو کی طاقت ہے، میں آپ کی نبوت کو نہیں مانتا۔ تو دونوں قسم کے واقعات موجود ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انما بعثت معلما، میں معلم ہوں، میں مشفق ہوں، محسن ہوں، سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہوں، احسان کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے میرے ساتھ ایسے احسان کرو، میں تیرے ساتھ ایسے احسان کرنے کو تیار۔ رکانہ تو کہتا ہے مجھے ایسے سمجھائیں، میں تجھے ایسے سمجھاتا ہوں۔ رکانہ میں تیری ایسے تربیت کروں، تو چاہتا ہے کہ میرا نبی میری ایسی تربیت کرے، تو چاہتا ہے میرا اخلاص یہ ہے
اور میرا مخلص ہونا تجھے جب پتہ چلے گا جب میں تجھے پچھاڑ دوں گا، زیر کر دوں گا۔ تو بعض واقعات میں کہ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا، بعض روایت میں کہا نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ مجھے آج تک کوئی زیر کرنے والا پیدا نہیں ہوا، آپ نے کیسے مجھے زیر کر دیا؟ یہ مجھے آپ کی اپنی طاقت نہیں لگتی، یہ جادوئی طاقت۔ انما بعثت معلما۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے کہا کہ آپ کا بھی ذرا بھاگ دوڑ کو جی چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی چاہتا ہے، آپ اجازت دیں؟ فرمایا میرے ساتھ دوڑو۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دوڑی اور آپ علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صرف اگلا جملہ اس کا تعلق محبت سے ہے، اصول اور ضابطوں سے نہیں ہے، اصول اور ضابطوں سے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دوڑے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں رہ گئے، اما عائشہ آگے نکل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دوڑے، اما عائشہ بھی دوڑی، تو آپ علیہ السلام نبی پیچھے رہ گیا، یہ اس کا تعلق محبت سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دوڑے، اما عائشہ آگے نکل گئی، اما عائشہ آگے نکل گئی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ آپ تو کہہ رہے تھے دوڑ لگائیں، میں تو سمجھی آپ جیت جائیں گے اور آپ آگے ہوں گے، یہ کیا قصہ ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ عرصہ گزر گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس وقت صحت بہت اچھی نہ تھی جب پہلی دفعہ دوڑ لگائی، جب دوسری دفعہ دوڑ لگائی تو صحت زیادہ اچھی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا پھر دوڑ لگانی ہے؟ تو عائشہ کو اطمینان تھا کہ میں پہلے بھی جیت گئی تھی، اب بھی جیت جاؤں گی۔ اب عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہیں کہا میں جیت گیا، عائشہ آپ ہار گئی، یہ نہیں کہا، انما بعثت معلما۔ اس واقعے کو ہم نے بہت دفعہ سنا، ہم نے بہت دفعہ، جو اس وقت نقطے کی بات ہے وہ یہ کہ جیت جانے پر پہلی دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ آگے نکل گئیں، تو لکھنے والے نے لکھا، یہ نہیں لکھا کہ آپ علیہ السلام پیچھے رہ گئے، ہار گئے، لکھا اما عائشہ آگے نکل گئی۔ جب دوسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے، اما عائشہ پیچھے رہ گئیں، تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ میں نے آپ کو ہرا دیا، آپ ہار گئیں۔ کہا نہیں نہیں، نبی کے گھرانے میں کوئی نہیں ہارتا، سب جیتتے ہیں، نبی کے گھرانے میں کوئی فیل نہیں ہوتا، سب پاس ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے عائشہ یہ اس کا بدل ہو گیا، برابر ہو گیا، یہ اس والے معاملے کا بدل ہو گیا، برابر ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، نفلی عبادت میں مشغول تھے، ایک بچھو آیا، اس نے کاٹ لیا۔ اگر یہ روایت حضرت علی کی نہ ہوتی تو پھر اسے بیان نہ کرتے، لیکن اللہ کا نظام انما بعثت معلما، اللہ کے نبی کو معلم بنا کر بھیجا تھا، ساری چیزوں کو امت کو سمجھانا بتانا تھا، تو یہ واقعہ بھی رونما ہو گیا۔ بچھو آیا، اسے کاٹ کے بھاگ گیا۔ آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا یہ بچھو کے بارے میں اللہ اسے غارت کرے، یہ نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ بے نمازی کو دیکھتا ہے، نہ یہ نبی کو دیکھتا ہے نہ یہ غیر نبی کو دیکھتا ہے، بس اس کا کام کاٹنا ہے، اس کا کام کاٹنا ہے۔ اس بچھو کے کاٹنے کا اثر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر تکلیف ہوئی، تو پھر پانی منگوایا گیا، نمک ڈالا گیا، اس وقت اس پہ جہاں بچھو نے ڈنگ مارا تھا اس پر پانی ڈالا گیا، اور امت کو علاج کے طریقوں کی اجازت دے دی۔ اس وقت کا وہ علاج تھا، اب قیامت تک جو جیسا علاج حدود کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے اندر رہتے ہوئے، کہ بھئی اس وقت ہزاروں مسلمان ایسے ہیں کہ اللہ نے بیماری دیا، علاج نہیں کریں گے، اللہ ہی سے دے گا، اللہ نے بیماری دیا، علاج نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ نے جب بیمار کیا تو وہی صحت دے گا، جس اللہ نے بیمار کیا ہے بے شک وہی صحت دے گا، جس نے صحت دینی ہے اسی نے حکم دیا کرو علاج، حدود کے اندر رہتے ہوئے علاج، جو علاج کر سکتا ہے آدمی حلال علاج ضرور کرے، حرام کی طرف نہ جائے، ناجائز کی طرف نہ جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
بچھو کے کاٹنے پر یہ بھی فرمایا کہ بھئی یہ عجیب ہے، اس کا کام بس کاٹنا ہے، اور کوئی دعائیہ کلمات نہیں کہے، اور علاج بھی ساتھ ساتھ بتا دیا۔ خیبر کی ایک عورت نے، خیبر میں کیونکہ یہود رہا کرتے تھے، خیبر کی ایک عورت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا، اور جادو اس طرح کیا کہ ایک کھانا پیش کیا، اس میں جو کچھ جادو کیا، اور ساتھ ساتھ اس میں زہر ملایا۔ آپ علیہ السلام نے ایک لقمہ کھایا اور پھر چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ فلاں عورت نے کہا بلاؤ اسے، بلاؤ اسے۔ کہا تم نے اس میں کیا ملایا ہے؟ تم نے اس میں، جب اس نے کچھ نہیں کہا، کہا تم نے اس میں زہر کیوں ملایا ہے؟ تو اللہ کے نبی میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی نبوت کو جاننا چاہتی تھی۔ تو اللہ کی بندی، نبوت کو جاننے کے لیے تو نے زہر ملا دیا، اور تیرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا مجھے نبی پرکھنے اور جاننے کے لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو بتایا کس نے؟ یہ بتائیں پہلے، آپ کو بتایا کس نے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس گوشت کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے بتایا، اس گوشت کی طرف اشارہ کیا، اس نے بتایا، اور فرمایا تو نے زہر ملایا، تو نے اقرار کیا، اقبال جرم بھی ہو گیا۔ فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف، انما بعثت معلما۔ میں ترغیب نہیں دے رہا اگلے مسئلے کی کہ بھئی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اور آدمی کسی عامل کے پاس چلا جائے کہ جی جادو ٹونا ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیں صحیح کس نے کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر کہا جب تکلیف ظاہر ہو جائے اسباب کو اختیار کریں، اسباب کو اختیار کریں، اور اعلیٰ درجہ تو معافی کا ہے، اس لیے کہ جادو، زہر، ان ساری چیزوں کا برابری کیا ہے کہ ہم بھی جادو میں لگ جائیں، ہم بھی کسی کو زہر دینے میں لگ جائیں، ہم بھی کسی کو قتل کرنے میں لگ جائیں۔ انما بعثت معلما، پتہ چل جانے پر اعلیٰ درجے کا ایک رخ دے دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو نہ پتہ ہو، نہ پتہ چلے، تب بھی خالائیں، پھوپھیاں، نانی، ممانی، چچا، تایا، ماموں، دوست، بہنوئی، کوئی نہ کوئی متہم ہوتا ہے بغیر کسی اطلاع کے۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے، ہر آدمی کا خاندان میں کسی نہ کسی پر فوکس ہے، اور سب ظنی چیز ہے۔ قطعی چیز کہتے ہیں جس کے لیے دلائل ہو، میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے کوئی چیز تحریر پکڑی ہے، اسے قطعی چیز کہتے ہیں۔ قطعی جس کے پاس جس کی معلومات اور دلائل مضبوط اور بھرپور ہوں، اسے قطعی۔ اور ظنی ہوائی باتیں، ہوائی باتوں پہ ہم نے انبار لگا دیا کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے، لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ بھئی خاندانوں میں 10,000 مسائل ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قصے کو وہیں ختم کیا کہ جاؤ معاف کیا۔ لبید بن عاصم، اس کی بیٹیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو، کنگے پر اور بالوں پر جادو کیا، اور پھر ایک آباد اور پانی والے کنویں میں اس کی تہہ میں پتھر کے نیچے اس کا انتظام کیا گیا کہ پتھر کو بڑے پتھر کے ساتھ اس پانی میں چھوڑ دیا گیا، پتھر جا کر بیٹھا اس کے نیچے، وہ جادو والی چیزیں اندر چلی گئی۔ آپ علیہ السلام بہت پریشان، اتنے پریشان کہ صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی کہاں سے تشریف لائے؟ فرمایا عائشہ کے پاس سے۔ ہم عائشہ سے پوچھا، کہا نہیں میرے پاس تو آئے نہیں۔ اللہ کے نبی کھانا نوش فرمائیں گے؟ کہا میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا۔ اور آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوتا۔ فرمایا نماز کا وقت تیار ہے؟ فرمایا نماز میں نے پڑھ لی ہے۔ اور کبھی نماز پڑھ لی؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ارادہ فرماتے ہیں؟ فرمایا نماز پڑھنی ہے۔ انما بعثت معلما، انما بعثت معلما۔ جب تک دین کو فطرتی انداز پہ نہیں سمجھیں گے اور نشیب و فراز میں اور عقیدہ اور عقیدت میں فرق نہیں کریں گے تو مسائل ہمیشہ خراب رہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر زور کی نماز پڑھائی۔ یہ سب احادیث ہیں بھائی، یہ سب احادیث ہیں۔ ہمارے پاس بس حقائق سے کبھی کبھی آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے، حقائق ہیں، احادیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زور کی نماز پڑھائی
اور 4 رکعت کے بعد 5ویں رکعت کے لیے بھی کھڑے ہو گئے. اتحیات میں، دوسری اتحیات میں 4 رکعت کے بعد بیٹھے نہیں، 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ادب مانے تھا. تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکعات کے بارے میں کیا کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ فرمایا نہیں. کہا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا پھر آپ نے 5 رکعت پڑھی؟ کہا اچھا. کہا مجھے تو اندازہ نہیں ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یاد دلانے پر کہا اچھا 5 رکعتیں ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے 5 رکعتیں. حدیث مبارکہ موجود ہے. فجر کی نماز کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اور مسجد ایسے ساتھ ساتھ جڑے تھے. حجرہ بالکل مسجد کے صحن کے ساتھ جو مسجد نبوی کے صحن کے ساتھ جڑا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے اور اہتمام فرماتے تھے، صفوں کو دیکھتے تھے، اور اسی سنت کو زندہ کرنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ لے کر صفوں میں گھومتے تھے. ایسے تنبیہ ہوتی تھی کہ نیزے کا اگلا حصہ کوئی آدمی آگے ہوا تو اس کے پیٹ پہ نہ لگ جائے. اتنا اہتمام فرماتے صفوں کا. ہمارے جو تھوڑا بہت صفوں کا اہتمام نظر آتا ہے، تاہم وہی بہت بوجھ ہے ہم پر. تاہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صفوں کے اعتبار سے اس قدر اہتمام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف جا کر آگے ہوں پیچھے ہوں. جبکہ صحابہ کیسے اطاعت اور فرمانبرداری والے لوگ کہ صفوں کا بگاڑ نماز کا بگاڑ، نماز کا بگاڑ دین کا بگاڑ، اور صفوں کی اصلاح نماز کی اصلاح، نماز کی اصلاح دین کی اصلاح. کیسا عجیب معاملہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں صفیں بن گئیں، تکبیر ہو گئی، آپ علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی دائیں بائیں، صفیں ساری سیدھی ہیں. تو آپ علیہ السلام کو کچھ یاد آیا. فرمایا آپ لوگ اسی طرح کھڑے رہیں. نمازیوں سے کہا آپ لوگ اسی طرح کھڑے رہیں، کیونکہ حجرہ اور مسجد بھی بہت بڑی نہیں تھی اس زمانے کی مسجد نبوی. جلدی سے گئے، تھوڑی دیر میں واپس تشریف لائے. صحابہ اپنے صفوں میں ہی موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تازے وضو کے آثار موجود تھے. فرمایا میں پہلی مرتبہ وضو کرنا بھول گیا تھا. میں پہلی مرتبہ، تاکہ صحابہ کو یہ بات سمجھا دی کہ بھائی وضو ٹوٹا نہیں تھا، میں وضو کرنا بھول گیا تھا. جب میں مصلی پہ کھڑا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے تو وضو کیا نہیں. تو آپ علیہ السلام واپس گئے، وضو کر کے آئے اور پھر نماز پڑھ، اور صحابہ صفوں میں کھڑے رہے. فطرتی دین، انما بعثت معلما. ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرات کر رہے تھے، جس پر قرآن اترا تو وہ صحب لگ گیا، متشابہ لگ گیا. قرآن حکیم کی آیات ملتی جلتی آیات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہری نماز پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی نے بتایا. تو آپ علیہ السلام نے وہاں جہاں بتایا تھا وہاں اس آیت کو ٹھیک کیا، نماز پوری ہو گئی. نماز کے بعد پوچھا کہ بھئی کس نے لقمہ دیا تھا، کس نے جسارت کی تھی؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے بتایا تھا. فرمایا میرا بھی گمان یہی تھا کہ تم نے ہی بتایا ہوگا. وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. تو میرے محترم، فطرتی زندگی، فطرتی دین. نہ یہ دین بناوٹی ہے اور نہ یہ بناوٹ اور تصنع کو چاہتا ہے. بالکل نیچرل دین، فطرتی دین، فطرتی دین. سادگی، سادگی. جہاں سہولت وہاں سہولت، جہاں آسانی وہاں آسانی، جہاں راحت وہاں راحت. ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ جوان آئے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم بھی آپ کی طرح مجاہدہ کرنا چاہتے ہیں. انہیں کیا کرو گے؟ کہا روزے رکھیں گے. کیا کرو گے؟ کہا شادیاں نہیں کریں گے. کہا کیا کرو گے؟ رات بھر عبادت کریں گے. رات بھر عبادت کریں گے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا مبالغہ
نفل کی ایک رکعت میں 6 سوا 6 ساڑھے 6 سپارے پڑھ لیا کرتے اور پیر متورم ہو جاتے، ورم آ جاتا پیروں پہ. افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے نبی آپ اتنا عبادت مشقت تکلیفیں، فرمایا میرے رب نے جتنے انعامات کیے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ میں شکر ادا کروں. انعامات زیادہ ہیں مجھ پر تو شکر بھی زیادہ ہونا چاہیے. تو وہ جوان آئے تو آپ علیہ الصلوۃ، اس سے پہلے ایک بات یاد آ گئی. اب کیونکہ ہم مبتلا ہیں تو اس لیے اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں. ایک صاحب کا انگوٹھا ایکسیڈنٹ کیس میں وہ کئی جگہ سے ٹوٹ گیا، بہت پیسے بھی لگے، ہاتھ کا انگوٹھا بہت سارے پیسے بھی لگے اور بہت ساری اس کی سرجری بھی ہوئی، لیکن وہ جیسے الٹے ہاتھ کا انگوٹھا فنکشن کرتا تھا ویسے وہ سیدھے ہاتھ کا نہیں تھا. بہت عرصہ پیشنٹ بھی ڈاکٹر کے آگے پیچھے طواف کرتا رہا. تو ایک موقع پر تنگ ہو گیا، پریشان، اتنے پیسے بھی لگ گئے، اتنا ٹائم بھی لگ گیا، انگوٹھا پھر اپنی جگہ ہے، لیکن کیونکہ وہ کئی دفعہ سرجری ہوئی، کئی دفعہ آپریشن ہوا، تو اس نے تنگ آ کر ایک دفعہ ڈاکٹر سے کہا صاحب کیا مذاق ہے کہ یہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کی طرح ہلتا جلتا نہیں ہے اور جو اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کیا ہے؟ تو ڈاکٹر بیچارہ سنتا رہا سرجن کہ بھائی اللہ کے بندے یہ بالکل چورا ہو گیا تھا، اتنی بھاگ دوڑ کی، اتنی کوشش کی، تمہارے ساتھ مغز ماری کی، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ نے تمہارا معذوری سے بچا لیا، انگوٹھا تمہارا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ انگوٹھا تو ایک ہی ہے نا، یہ چاروں بھی بیکار ہے. یہ نظام ہے اللہ کا، یہ چاروں بھی کسی کام کی نہیں ہے اگر اللہ نہ کرے یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے. ہے تو یہ ایک، لیکن چاروں کی بیگ اور پاور یہی ہے. کا شکر کرو تمہارا ہاتھ. اور خیر وہ مریض تھوڑا سا اور چوڑا ہو گیا، تو جب وہ زیادہ شور شار کرنے لگا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی میرے پاس ایک ہی جملہ ہے، اگر تیری سمجھ میں آ جائے تیری مرضی، نہیں سمجھ میں آتا بہرحال میں تو سمجھا ہی سکتا ہوں. کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا جس نے اتنی باتیں سن لی. تو کہا میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ پہلی دفعہ والا کہا یہ اللہ نے بنایا تھا، اب ہم نے بنایا. کہا ہمارا بنایا اور اللہ کا بنایا کچھ تو فرق ہوگا. ہم ایسا کیسے بنا سکتے ہیں جیسے پہلی دفعہ اللہ نے بنایا؟ جو اللہ نے بنایا ہے وہ بتائے گا کہ اللہ نے بنایا ہے، جو لوگوں نے بنایا ہے وہ آزا جوارے بتائیں گے کہ یہ اللہ کا بنا ہوا نہیں ہے، اب یہ ٹیڑھا میڑا ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جوان آئے، فرمایا بھائی کیا کہیں شادیاں نہیں کریں گے؟ کہا اور کا عبادت کریں گے اور روزے رکھیں گے. فرمایا تم میں سے نبی کون ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں. کہا میں نبی ہوں. کہا تم میں سے نبی کو؟ کہا کوئی نبی نہیں ہے. کہا اللہ کے بندے نبی سے مقابلہ ہے. تو آپ علیہ السلام اس موقع فرمایا میرے رب نے مجھے بھی حکم دیا ہے، تمہیں بھی حکم دیا ہے. میں تو نبی ہوں، اس کے باوجود میرے لیے حکم ہے، اور تم تو نبی نہیں ہو، تمہارے لیے بطریقے والا حکم ہے. تو میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ مشقت یا آسانی، تو میں محمد آسانی کو چاہتا ہوں، مشقت کو نہیں چاہتا. جب اللہ کی طرف سے مشقت آ جائے آمنا وسلمنا وصدقنا، مانیں گے بھی، قبول بھی کریں گے، تصدیق بھی کریں گے اللہ کی طرف سے آ گئی. اور کہ جب نہیں آئی، جب تک نہیں آئی تو جب تک اللہ کے سامنے بہادر نہیں بنو. اے اللہ کمزور ہے، اے اللہ بہت گناہ گار ہے، اے اللہ بہت نحیف اور کمزور، اے اللہ اپنا فضل فرما دے. اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ کو بندے کی تواضع انکساری پسند ہے. چھوٹا بننا، چھوٹا رہنا یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ اللہ کیا خود کبر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تو اپنے آپ کو خود اللہ اکبر کہا، ہم پاک ہیں، ہم قادر ہیں، ہم خالق ہیں، ہم مالک ہیں. یہ کبر اللہ ہی کی شان ہے، اس لیے کہ جو پاک ہے وہ کبر کر سکتا ہے. بھائی تکبر تو آدمی جب کرے جب پاک ہو، جو پاک نہیں وہ تکبر کیوں کرے؟ اللہ کیونکہ پاک ہے سارے عیوب سے، اس لیے اللہ کہتا ہے. اس لیے کبر اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے راحت کے اسباب رکھے ہیں. یہ ہے شریعت مطہرہ کا خلاصہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، فضل کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ خوبیوں والی زندگی عطا فرما.
اعمال والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے نوازیوں کو، اللہ ہمارے ملنے جلنے والوں کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، نفرتوں سے، تمام موذی بیماری جسمانی ہو روحانی ہو، اللہ سب سے ہماری اور پوری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ خوبیوں والی زندگی عطا فرما، ایمان اعمال والی زندگی اور ایمان اعمال والی موت عطا فرما۔ اللہ ایمان اعمال والی زندگی، ایمان اعمال والی موت عطا فرما۔ اللہ خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز حاجات کو پورا فرما، غیب سے تکفل فرما، ضروریات کو پورا فرما، ایمان اعمال والی زندگی اور ایمان اعمال والی موت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔